السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ العبسہ کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور سنائیں گے۔ چلیے آئیے میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ عبسہ وتولیٰ، پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمیٰ، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ اما من استغنی، وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا۔ فانت لہ تصدی، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے۔ وہو یخشی، اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ فانت عنہ تلہی، اور اس کی طرف تم بے پرواہی برتتے ہو۔ کلا انہا تذکرہ، اور ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اسے یاد کر لے۔ فی صحف مکرمہ، اور وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہے۔ مرفوعات مطہرہ، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ بِأَیْدِی سفرہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ کرام بررہ، جو خود بڑی عزت والے، بہت نیک ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، اور نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے پوری نہیں کی۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے۔ انا صبینا الماء صبا، کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں گلے اگائے۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاریاں۔ وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور۔ وحدائق غلبا، اور گھنے گھنے باغات۔ وفواکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ۔ متاعا لکم ولانعامکم، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی طرح۔ فاذا جاءت الصاخۃ، آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ وامہ وابیہ، اور اپنے ماں باپ سے بھی۔ وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس روز
کتنے چہرے تو چمکتے دھمکتے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشی مناتے ہوئے۔ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی۔ ترہقھا فترہ، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے، بدکار تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ عبسہ کی تلاوت کی ہے۔ اس میں ایک تو واقعہ ہمیں پیارے رسول کے دور کا پتہ چل رہا ہے کہ جب پیارے رسول اپنی تبلیغ میں مشغول تھے، قریش کے کچھ سرداروں کو تبلیغ دے رہے تھے اسلام کی، تب ایک نابینا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھنا، جاننا اور سننا چاہتا تھا، پر جب پیارے رسول تبلیغ تب دے رہے تھے تو قریش کے سردار وہاں پر موجود تھے، تو پیارے رسول نے ان کی طرف اتنی متوجہ نہیں دی، جن پر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی نازل فرمائی پیارے رسول پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ نابینا ہے، لیکن وہ دور سے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے ہیں، لیکن جس کو تم ابھی دعوت نصیحت دے رہے ہو ان کا تو ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ سدھرتے ہیں کہ نہیں، لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف ہے تم اسے تو بتاؤ اور انصاف کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ پیش آؤ۔ بے شک وہ کمزور ہے، بے شک وہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اور بے شک وہ امیر ہے، بے شک وہ غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ پیش آنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھی میرا ہی بندہ ہے، لیکن وہ چل کر آیا ہے۔ دنیا میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر کہتے ہیں بہت سے لوگ نابینا ہیں، لیکن وہاں کا ہر انسان حافظ قرآن ہے۔ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو آنکھیں دی جائیں تو آپ سب کیا دیکھنا پسند کریں گے، تو ان کا بہت ہی خوبصورت جواب تھا کہ ہم اپنے پیارے رسول کو دیکھنا چاہیں گے، یا اپنے پیارے اللہ کی ایک جھلک کو دیکھنا چاہیں گے، جو ابھی شاید ہی ناممکن ہے، وہ تو قیامت کے دن ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ تم میرے جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرو، مجھ سے جو میں نے تمہارے لیے چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، اور یہ جو تم ہو خود بھی تم ذرا سوچو تمہیں کس چیز سے پیدا کیا میں نے، اس لیے ہر چیز پر تم شکر ادا کیا کرو، ناشکری نہ کیا کرو۔ جب انسان شکر ادا کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ناشکرے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے دیا ہوتا ہے وہ بھی ایسا ایسا لینے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ناشکرہ نہیں بننا، ہمیں ہر حال میں پیارے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ اور جو بھی دن ہے، جس طرح کا بھی دکھ ہو، غم ہو، خوشی ہو، ہر حال میں ہمیں پیارے رسول، ہمیں ہر حال میں اپنے پیارے رسول کی باتیں یاد رکھنی ہیں، اور ہمارے پیارے رسول نے خود اس بات پر ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو، خواہ جو سے بھی تمہاری حالت ہو، تم جس حالت میں موجود ہو، امیر ہو، غریب ہو، یا پھر کمزور ہو، یا تم بیمار ہو، جس حالت میں بھی ہو، پر اللہ کا شکر ادا کرنا تم نے نہیں چھوڑنا۔ بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں واقعی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت دیا ہے، بہت دیا ہے۔ زیادہ دور نہیں جاتے، میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہر ان کے الفاظ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کے منہ سے اللہ اکبر نکلتا تھا، اور ساتھ میں شکر اللہ تعالیٰ کا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے واقعی انہیں بہت دیا تھا۔ اور جب بھی وہ کسی سے بات کرتے تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اتنا میں نے شاید سوچا بھی نہیں تھا جتنا مجھے میرے اللہ نے دے دیا ہے۔ اور ماشاءاللہ وہ ایک پرہیزگار بھی تھے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لیے آپ سب بھی دعا کیجیے گا۔ چلے ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی کون سی آیت کو ترجمے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ یوٹیوب کا پہلا چینل ہے جو آپ کے پاس ہر صورت کا ترجمہ لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب یا لائک نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے گا، تاکہ یہ آپ کے بھی کام آئے اور آپ کی نسلوں کے بھی کام آئے۔
کیونکہ یوٹیوب پہ یہ چینل ہمیشہ ہی رہے گا اور اس کو چلایا بھی جائے گا، اور یہ میں آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتاتی رہوں گی جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہوگا۔ اس کے بعد بھی یہ چینل چلتا ہی جائے گا، بے شک وہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ چینل بند نہیں میں کروں گی۔ اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک گفٹ لے کر آ رہی ہوں، تقریباً 10 یا 20 دن کے بعد وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور وہ گفٹ کیا ہوگا یہ آپ جب میری ہر ویڈیو کو آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ضرور اس گفٹ تک آپ بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ملتے ہیں آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا سب اپنا۔